اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر آل بیت علیہم السلام میں شامل ہیں، ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، اور کسی مومن کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، یا کسی پروپیگنڈے کے تحت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں۔ میرے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر آل بیت علیہم السلام میں شامل ہیں، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کی بیویاں وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا نبی کی بیویوں کے بارے میں بناؤں گا کہ وہ آل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، اگر شامل نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، کس وجہ سے شامل نہیں ہیں۔ لیکن آج میں بتاؤں گا کہ حضرت ابو بکر آل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پانچ تن پاک کے علاوہ کوئی بھی آل بیت میں شامل نہیں۔ اسی لیے میں اپنی کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، جتنے بھی حوالے دوں گا سارے آپ کی کتابوں سے دوں گا۔ علی کو جو کم بخت مانتا نہیں، ایسے ملعون کو میں جانتا نہیں۔ اسی لیے پہلا حوالہ اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر و خزان جلد 3 صفحہ 48، اور دوسرا حوالہ تفسیر فتح القدیر جلد 2 صفحہ 309، اور اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 29، اور اہل سنت کی معتبر کتاب فصول المحمہ ذکر علی صفحہ 40، اور اہل سنت کی معتبر کتاب خصائص النساء صفحہ 46۔ اگر میں یہ ساری کتابوں کا متن پڑھوں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ایک کتاب کا حوالہ پڑھوں گا، ایک کتاب کا متن پڑھوں گا۔ تو جتنے بھی میں نے حوالے دیے، اگر ان میں سے کوئی حوالہ غلط ہو، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ ایک کتاب کا حوالہ، ایک کتاب کا متن میں خود پڑھتا ہوں۔ خصائص النساء صفحہ 46، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ببراء الى اہل مکہ مع ابی بکر ثم اتباع لعلی فقال له خذ الكتاب فامس به الى اہل مکہ قال فالحقیقہ فاخرت الكتاب منه فانصرف ابی بکر فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل نزل شیء فی قال لا الا بل امرت ان ابلغته انا او رجل من اہل بیتی۔ اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ براءہ کی چند آیات نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ یہ آیات تم اہل مکہ تک پہنچاؤ اور ان کو تبلیغ بھی کرو۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے
پیچھے سے مولا علی کو رسول اللہ نے بھیجا تو حضرت ابو بکر مکہ کا آدھا سفر کر چکے تھے. پھر مولا علی ملے، کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ تم جاؤ اہل مکہ تک آیات پہنچاؤ اور ان کو تبلیغ بھی کرو. تو حضرت ابو بکر اس وقت آزردہ ہو چکے تھے. واپس آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے ابھی حکم ملا ہے کہ اے نبی، جو ہم نے تم پر آیات نازل کی ان کو آل مکہ تک خود پہنچا کے آؤ، یا پھر کوئی ایسا مرد بھیجو جو تم میں سے ہو اور آل بیت میں شامل ہو. تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر آل بیت علیہم السلام میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اگر شامل ہوتے تو نبی کبھی بھی حکم نہ دیتے کہ اے علی جاؤ وہ آیات ابو بکر سے لے لو اور تم اہل مکہ کو جا کے پہنچاؤ. اس لیے واضح ہے کہ حضرت ابو بکر البیت علیہم السلام میں شامل نہیں ہیں. اور پھر میرے بھائیوں کا عقیدہ ہے، میرے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام امت مسلمہ سے اصحاب افضل ہیں، اصحاب سے اصحاب ثلاثہ افضل ہیں، اور اصحاب ثلاثہ سے ابو بکر افضل ہیں. تو پھر میں بڑے ادب اور احترام سے کہوں گا کہ جب تمہاری بزرگ ترین ہستی حضرت ابو بکر کو آل بیت سے نکال دیا گیا تو اب تو پھر تمہارے کسی بزرگ کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اسے تم آل بیت علیہ السلام میں داخل کرو. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو میری ویڈیو آئے گی وہ اس میں بتاؤں گا کہ نبی کی بیویاں آل بیت میں شامل ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو کیوں ہیں، کس وجہ سے شامل ہیں. اگر آل بیت میں شامل نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، کس وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا. وسلام. یا علی علیہ السلام مدد.